بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو سمجھ دے اور سمجھ کر اپنے عرفان میں بڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ جب تک ہم کسی نقشے کو نہیں سمجھتے تو ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں مکاشفہ 21 باب اس کی 12 آیت، اور یہ آیت کافی مشکل ہے اور اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور سمجھنا ہے، بڑی سمجھ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ کہتے ہیں نا، سمجھ کو سمجھو سمجھ کر، سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، پڑھیں جی مکاشفہ 21 باب کی 12 آیت۔ اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آمین۔ اور اس کی شہر پناہ، پہلی تو بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اچھا، جہاں زیر آتی ہے نا، شہر ہے تو نیچے زیر آگے شہر پناہ، اس کا مطلب ہے کہ شہر کی، زیر کا مطلب یہاں ہوتا ہے کا کی کے کو، تو شہر کی پناہ یعنی سٹی وال جسے کہتے ہیں، جس طرح بڑے بڑے قلعوں کے ارد اور شہروں کے ارد گرد بھی جو دیوار ہوتی تھی، تو اس کی یہاں دیوار جو ہے لکھا ہے کہ وہ بڑی ہے، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی۔ شہر پناہ کیا تھی؟ بڑی اور بلند، یعنی بہت بڑی تھی، موٹی تھی، اور بلند اوپر کو ظاہر کرتی ہے، تو اس کا بہت چوڑی دیوار تھی۔ تو اس بات کو آپ دیوار ہی نہ سمجھیں، یہ کوئی اینٹوں یا پتھروں کی دیوار نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ جی آپ بہت کہتے ہیں جی آپ نئی باتیں کرتے ہیں، دراصل میں سچ بات ہے، میں نئی باتیں نہیں کرتا۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح ہے، اور وہ جو لکھا ہے نا کہ تم میں سے بہت زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد جو ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے گنہگار ہیں، نہیں، اس لیے کہ وہ تشریح غلط کرتے ہیں۔ تشریح جو ہے اس طرح ہے کہ اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، تو یہاں پتھروں کی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی آگے بھی اس کا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا جو ہے ہم 11ویں آیت میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر، یعنی اس یشب کی سی تھی۔ یشب نہیں لگا وہاں، سنگ یشب نہیں ہے، بہت پیارا کلر ہے سنگ یشب کا، خوبصورت ہے، لیکن اس کی سی ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ دیوار جو ہے، یہ سمجھے ایسے کہ جیسے ہم قوس قزح کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رینبو کو دیکھتے ہیں، تو اس میں 7 کلر ہیں، تو وہاں کوئی جا کے کسی نے پینٹ نہیں کیا، کسی پینٹر نے یا کسی کیمیکل بنانے والے نے، کسی ماہر استاد نے وہاں کلر جا کر نہیں لگائے، وہ خدا کے رنگ ہیں، وہاں پتھر بھی نہیں لگے۔ تو اسی طرح یہ تو دلہن کو بتایا جا رہا ہے۔ جب ہم 21 باب کے شروع میں دیکھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے دوسری آیت میں، پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ دلہن کی مانند، ٹھیک ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے پیغام میں یہ بھی بتایا کہ یہ تو روحوں کا شہر ہے، وہاں خدا کا جلال ہوگا، اور خدا کا جلال جو ہے وہ ریسیو کرتی ہے کلیسیا۔ اگر آپ دیکھیں مکاشفہ 21 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت جو میں نے بیان کی ہے، چھوٹے چھوٹے پیغام ہیں، ان کو سنیں گے تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں ہے کہ وہ شہر پناہ جو ہے بڑی ہے، بلند ہے، اور آگے لکھا ہے، اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ مؤنث ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا یروشلیم جو ہے مؤنث ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں 21 کی 12 کو NKJV نیو کنگ جیمز ورژن میں، تو وہاں لکھا ہے also she had a great and high wall۔ she had، اس کا مطلب ہے کہ مؤنث ہے،
تو یروشلیم جو ہے وہ دلہن ہے، وہ مونس ہے. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں غلطیوں 4:26 میں لکھا ہے مگر عالم بالا کی یروشلیم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. تو عالم بالا، عالم میں دنیا، بالا میں اوپر، جو اوپر کی دنیا ہے، جو اوپر کا یروشلیم ہے وہ آزاد ہے. یہ یروشلیم تو کئی دفعہ غلام ہوا، غلامی میں چلا گیا، لیکن جو آسمانی یروشلیم ہے وہ آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ دیوار جو ہے یہ پتھروں کی نہیں ہے، اور اس کو آپ پتھروں سے نہ سوچیں. میں بھی کئی سال یہی سوچتا رہا. پھر اس کے حصہ بی میں جاتے ہیں اور اس کے 12 دروازے تھے. ٹھیک ہے، پہلے اتنا جان لینا ضروری ہے کہ دروازوں کا کام کیا ہوتا ہے. دروازوں کا کام ہے اندر آنا جانا، اندر باہر آنا جانا، اور خبر رسائی کا، اطلاع کا کام. کیا ہمارے بدن کا جو دروازہ ہے وہ منہ نہیں ہے جس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ تو ان دروازوں سے کیا ہے کہ کمیونیکیشن ہے. تو 12 کا عدد جو ہے یہ بائبل مقدس میں کاملیت کا عدد ہے. ہم نے بھی یہی سیکھا تھا کہ 7 جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے. میرے بہن بھائیوں، 7 کا عدد کاملیت کا عدد نہیں. 7ویں دن خدا نے آسمان اور زمین کو بنا کر ختم کر لیا تھا، آرام کیا تھا، 6 دن میں بنا لیا. لیکن 12 جو ہے یہ تو اس کی ابدیت جو ہے، ہمیشگی جو ہے، اس میں جا کر یہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے 12 دروازے ہیں، اس کی 12 بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے، اور 12 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا ہے، ہمیشگی کے لیے ہے. تو ہم نے اس کو جان لیا کہ 12ویں آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے. تو 12 دروازوں کو میں نے بیان کر دیا کہ 12 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا ہے، اور پھر ان پر 12 فرشتے تھے. اب فرشتوں کا کام دیکھ لیتے ہیں. یہ حصہ سی ہے اسی آیت کا. اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ حوالہ میرے ساتھ نکالیں ابھی، عبرانیوں 1 باب کی پہلے باب کی 14 آیت، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تو نئے یروشلیم میں فرشتے ہمارے ملازم ہوں گے، اور وہ وہاں ہی نہیں ملازم، وہ یہاں بھی ملازم ہیں. زبور 34 کی 7 میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. یہاں بھی وہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. تو عبرانیوں 1 باب اس کی 14 آیت پڑھتے ہیں. جی پڑھیں. کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں؟ ہاں جی، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں، خدمت کرنے والی روحیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر. اچھا جی، تھوڑا سا ٹھہرا کے، جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر، یعنی جو دنیا میں نجات پاتے ہیں، یسوع کو قبول کرتے ہیں، ان کی خاطر کیا ہے؟ خدمت کو بھیجی جاتی ہے. خدمت کو بھیجی جاتی ہے. آسمان سے فرشتے آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے ایمانداروں کی. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی جو فرشتے ہیں وہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. وہاں لکھا ہے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، یعنی وہ دربان تھے، وہ حاجب کا کام کر رہے تھے. حاجب جو ہے یہ بھی دربان کو کہتے ہیں، ایڈوانس اردو کا لفظ ہے. تو پھر آگے لکھا ہے حصہ ڈی میں جاتے ہیں اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. اور ان پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام کندہ ہوئے تھے. انسکرائبڈ ہے انگلش میں، کھدے ہوئے تھے، یعنی نام مٹنے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں اسرائیل جو ہے اس نئے یروشلم میں یہ پرانے عہد نامہ کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جو اصول اسرائیل کو آتے ہیں کہانت کے اور شریعت کے اصول، وہ ہم کو تو نہیں آتے. اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. تو یہ 12 قبیلوں کے جو نام ہیں یہ پرانے عہد نامے کے جو سینٹس ہیں، مقدسین ہیں، یہ ان کو ظاہر کرتے ہیں. اور ایک خاص بات چھوٹی سی ہے، یہ حساب لگا لیں کہ اگر ہم آج نجات یافتہ ہیں، یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں، تو یہ منادی انہوں نے کی ہے، اسرائیل نے کی ہے. اسرائیل کے 12 قبیلوں نے خدا کو متعارف کرایا. خدا کو متعارف کروانے والے جو ہیں وہ اسرائیل ہے. بزرگ موسیٰ کے علاوہ کس نے؟ ٹھیک ہے،
کہ پہلے خدا کو جانتے تھے، لیکن وضاحت کے ساتھ آسمانی ہیکل کو بیان کرنا، جو آسمانی نقشہ تھا اس کو بیان کرنا، تو اسرائیل نے جو ہے یہ گاسپل پھیلانے کا کام کیا ہے، خوشخبری پھیلانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپ جو کچھ بھی خدا ان کے لیے کرتے ہیں، آپ کے کام نہ مٹنے والے ہیں، آپ ہمیشگی کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو آپ بخوبی سمجھ گئے ہیں، کافی مشکل ہے، لیکن میں نے اس کے 4 حصے ABCD کر کے بیان کر دیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے۔